دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس کے یعنی کیا پروز اینڈ کانس ہیں اور اس کے مین جو فیچرز ہیں وہ کیا ہیں، اور جو عملی طور پر یہ کیسے یعنی ایگزیکیوٹ کی گئی، کیسے یہ پاس ہوئی اور کس نے اس کے حق میں یا مخالفت میں کوشش کی یا ووٹ دیے۔ تو یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ تو یہی ہے کہ پاکستان میں جو ایک یوتھیاپا پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا بہت پہلے، کم و بیش 2013-14 سے، جس کی فل فلیج گویا لانچنگ سٹارٹ کی گئی۔ تو یہ ظاہر ہے جو جنرل سائٹ تھی اس پروجیکٹ کی، وہ تو نواز شریف اور اس وقت کی جو پی ڈی ایم حکومت تھی اس کے ایک سٹروک سے الٹیمیٹلی وہ ملیامیٹ ہو گئی کہ بجوا اور فیاض حمید کی سازشیں کامیاب نہ ہوئیں، ان کی بلیک میلنگ کامیاب نہ ہوئی، اور نواز شریف نے اپنی مرضی سے، اپنی ثوابدید اور اپنی جو بھی آپ کہہ لیں کہ اسیسمنٹ کی بنیاد پر عاصم منیر کو آرمی چیف بنا دیا۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ وہ واٹر شیڈ مومنٹ ہے پاکستان کی اس وقت کی جو لیٹسٹ ہسٹری ہے، جس نے گویا اس سب کچھ بدل دیا اور اس یوتھیاپے کی وہ جو فاؤنڈیشن تھی اس کو ڈیسٹیبلائز کر دیا۔ لیکن دوسری طرف جو جوڈیشری میں یوتھیاپا کو انسٹال کیا گیا تھا، جس کے بڑے بڑے دلال تھے، جیسے ثاقب نثار تھا، کھوسا گلزاری لال، بندیال، کیا کیا لوگ تھے، وہ ٹرکوں والا نقوی، اور اس طرح اعجاز الاحسن، اعجاز افضل، کیسے کیسے یعنی بدنما خبیث لوگ چن کر انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اور جو تازہ ترین گویا اب بھی موجود ہیں وہ 8 کا ایک ٹولہ ہے کہ جو وہ انہوں نے گویا یہ قسم اٹھائی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو کاٹنا ہے، اور آخری مرتبہ انہوں نے کاٹنے کی کوشش جو ہے وہ مخصوص سیٹوں کے حوالے سے کی، اور اس کے سرگنا جو ہیں ظاہر منصور ملنگ ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی جو پاکستان میں پہلے کبھی نہیں رہی، اس حوالے سے کہ پہلے عموماً اسٹیبلشمنٹ کے جو دونوں ستون تھے وہ اپنی اپنی ریلیٹو پوزیشن سمجھتے تھے اور وہ ایک دوسرے کو کاٹتے نہیں تھے۔ اب یہ پوزیشن ہوگی کہ کیونکہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ لیول پر اس کی پذیرائی کی گئی تھی یوتھیاپا پروجیکٹ کی یا خبیث اف بنیگالا پروجیکٹ کی، کہ گویا فاؤنڈیشن سٹیٹس کی الا دی گئی تھی، ان کو ایک طرح سے ری میک کر دیا گیا تھا۔ تو یہ جو پارٹ جوڈیشل ونگ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، یہ ڈسمنٹل نہیں ہوا، اور اس نے نیازی قذاب کو بہت بڑھاوا دیا کہ ایک طرف جو عوام کے ظاہر ہے عام لوگ جو ہیں وہ اتنے کوئی کریٹیکل یا انالسٹ نہیں ہوتے، نہ ان کے پاس ٹائم یا کیپیبلٹی ہے، وہ تو ایک نیریٹو کے ساتھ جاتے ہیں، اور نیریٹو بنانے میں یہ بڑی یوزفل 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ راگ لاپیں، وہ فاؤنڈڈ ہو یا انفاؤنڈڈ ہو، اور دوسرا اگر آپ اس کے جو فوائد ہیں وہ تو لے لیں، یعنی ایک پذیرائی عوام میں، لیکن اس کے نقصانات سے آپ امیون ہوں، جیسے کہ نیازی قذاب تھا کہ جوڈیشری کے جو اسٹالورٹس تھے یوتھیاپے کے، جن کا میں نے پہلے نام عرض کیا ہے، وہ گویا اس کو امیونٹی پرووائڈ کرتے تھے، تو فائدہ بھی وہ لیتا تھا، اور لیکن جو اس سے نقصانات ہو سکتے تھے وہ نقصانات نہیں ہوتے تھے، لہذا اس نے اس کو بڑا یعنی مورال دیا، اور بڑی اس کی بلے بلے اپنے ایک خاص حلقے میں ہو گئی، اور ظاہر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کا گویا بلو آئیڈ بوائے تھا، وہ قادیانی زنادقہ یا ہندو اور یہود و ہنود لابی کا گویا ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک تھا۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ امریکی کانگریس میں، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں اس کے حق میں ملٹیپل قراردادیں پیش کی گئی ہیں اور پاس کی گئی ہیں، اور وہاں کے کانگریس مین جو ہیں، ایون سینیٹرز جو ہیں، وہ اس کے حق میں بیانات بھی جاری کرتے رہتے ہیں۔ یہ یعنی ایون اسرائیل جو ہے اس پر مسترب تھا کہ ہمارے کتے کو تم کیوں نہیں یعنی بہتر مواقع دیتے، اس کو ڈسلاج کیوں ہونے دیا، اس کے لیے پاکستان کو قربان کر دو۔
یعنی یہ واحد شخص تھا جس کے لیے بین الاقوامی یود و حنود کی لابیاں جو ہیں وہ گویا تڑپ رہی تھیں. تو بہرحال یہ ایک ایسی بائیفرکیشن ڈیولپ ہو گئی کہ جس نے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر دیا، مفلوج کر دیا. جو ایک پازیٹیو موو ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے، پولیٹیکل ماحول کے لیے، اس کو سبوٹاج کیا گیا، فارن پالیسی کو برباد کیا گیا، اور ایسے ایسے حربے استعمال کیے گئے کہ الامان الحفیظ. تو ظاہر ہے یہ حالات جو پاکستان کے لیے فکر رکھنے والے لوگ ہیں، وہ سیاسی ہوں، وہ عدالت میں ہوں، وہ پارلیمنٹ میں ہوں، وہ ایون دانشور طبقہ ہو، انٹیلیجنسیا ہو، وہ میڈیا کے لوگ ہوں، ظاہر ہے یہ ان کے لیے ایک تکلیف دہ ماحول تھا، انلیس کہ وہ اپنے ضمیر کو ڈالرائز کر لیں، مونیٹائز کر لیں. تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ اگر اس کو چیک نہ کیا جاتا تو پاکستان جو ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچنا تھا. لیکن بہرحال کریڈٹ گوز ٹو دی پولیٹیکل لیڈرشپ اس وقت جو. تو الٹیمیٹلی اس کا ڈنگ نکالا گیا، اس سانپ کا سر کچلا گیا، یا اس بچھو کا زہر نکال دیا گیا. اور وہ زہر نکالنے کی آخری سٹروک، جو ماسٹر سٹروک ہے، وہ 26 کا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. اور مزے کی بات یہ ہے، اسی کو امینڈمنٹ کو پریونٹ کرنے کے لیے یوتھیا ججوں نے 8 کا ٹولہ بنایا اور مخصوص سیٹوں کے کیس سے ایک ایسی پارٹی کو اسمبلی میں بٹھانے پر مصر ہو گئے کہ جس نے الیکشن نہیں لڑا تھا، جس کا کوئی الیکشن سمبل نہیں تھا، جس کا پارلیمنٹ میں کوئی منتخب بندہ نہیں تھا. تو ان کو کہا کہ اس کو عدم سے وجود میں لائیں اور 80 بندے ان کو دیں اور ساتھ مخصوص سیٹیں بھی دے دیں. لیکن اس سے ظاہر ہے اب یہ یعنی ایسی خواہش تھی کہ وہ کھلن کو مانگے چاند والی بات ہے جو پوری نہیں ہو سکتی تھی. تو الٹیمیٹلی پاکستان کی سیاسی قیادت نے سیاسی پروسیس سے اس کو ڈیفیٹ کیا، اور یہ جو 26 امینڈمنٹ ہے یہ ماد وجود میں آئی. اس کے عام فیچرز جو ہیں، اس کے پروز اینڈ کانس پر بعد میں تبصرہ مزید کرتے ہیں، یہ بیک گراؤنڈ تھا. لیکن اس کے عام فیچرز جو شارٹ کٹ آپ کو خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ 27 کلازز یعنی 27 جو ہیں وہ دفعات پر مشتمل ہے. اور ظاہر اس کو 26ویں آئینی ترمیم 2024 کہا جاتا ہے. اس کے سینٹ میں یعنی کیونکہ دونوں ہاؤسز کی 2/3 میجورٹی انڈیویجول لیول پر جو تھی اس کو پاس کرنا ہوتا ہے امینڈمنٹ آئین میں کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے یہ جو ہے سینٹ میں یہ 65 کے مقابلے میں 4 سے پاس ہوئی. 64 2/3 اکثریت ہے، ایک اس سے زیادہ تھی. تو اس حوالے سے 4 نے مخالفت کی سینٹ میں. جو یوتھیا کے فنکار تھے وہ زیادہ تر انہوں نے واک آؤٹ کیا. ان کی واردات کا وہ یہ چاہتے تھے کسی نہ کس طرح سے یہ ڈیلے ہوتا رہے تاکہ وہ یوتھیا سانپ جو ہیں وہ پھر اژدہا کی صورت میں بیٹھ جائیں اور پاکستان کو سیبوٹاج کرنا شروع کر دیں. لیکن ظاہر ہے وہ چوڑیاں دیکھ کے مجھی گئیں نہیں مردیاں. نہ ان 8 چوڑوں کے جو عدالتی چوڑے تھے کی مدد جو ہے وہ کارآمد ہوئی، اور نہ ہی یہ جو بنی گالہ کا دلال ہے، خبیث بنی گالہ ہے، اس کے ٹاؤٹوں کا کوئی حساب کتاب بنا، اور نہ ہی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ مؤثر ثابت ہوئی. لہذا ہم سلوٹ کرتے ہیں پاکستان کی سیاسی قیادت کو جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا اتنے ہیوی آرٹس کے اگینسٹ. تو بہرحال سینٹ سے پاس ہوا، پھر قومی اسمبلی میں پوری رات لگائی گئی، تو وہاں سے اس کو پاس کروایا گیا. اور اس کے حق میں 224 چاہیے تھے 2/3 میجورٹی کے لیے، 225 اس کے حق میں آئے، 12 اس کے مخالفت میں آئے، اور کچھ یوتھیا جو ہے میں نے اس سے انہوں نے واک آؤٹ کیا پہلی کلاس پاس ہونے کے بعد. یعنی وہ بھی درمیان میں ہی گویا الٹیمیٹلی کہ وہ جو اڈیالہ میں ناسور ہے پاکستان کا یا سور تو اس کو بھی وہ خوش رکھنا چاہتے تھے. تو بہرحال سینٹ میں جو حکومت پلس JUI کے جو 5 سینیٹر تھے وہ بنتے تھے کم و بیش 64، لیکن 65 ان کو ملے. تو وہ ایک ظاہر ہے ان کا سینیٹر جو ہے وہ گویا اسپیکر ہے، اس نے ووٹ ڈالنا نہیں تھا، تو 2 کی مزید ان میں اضافہ ہوا. اور وہ جو BNP کے مینگل صاحب کے 2 حضرات، خواتین حضرات، نسیمہ احسان اور قاسم رونجھو،
شاید وہ پنجاب میں رانجھا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے بلوچ اس کو رنجو کہہ دیں جیسے کھوسا کو کھوسو کہتے ہیں. تو بہرحال قاسم رنجو صاحب اور نسیمہ احسان نے احسان کیا پاکستان پر، اور انہوں نے مینگل صاحب کی بلیک میلنگ یعنی ہٹ دھرمی کے باوجود بھی امینڈمنٹ کے حق میں ووٹ دیا. اور اسی طرح جو قومی اسمبلی میں ہے اس میں 212 تو حکومت کے اپنے تھے، 8 JUI کے تھے، 4 وہ لوگ تھے جو آزاد بظاہر تھے، لیکن اس میں 2 تو پیٹنٹ PTI کے تھے. اگرچہ انہوں نے آزاد الیکشن سب نے 4 نے لڑا تھا، تو لیکن اس میں PTI کے یعنی 2 تو ویل ریکگنائز تھے، یا یوتھیا تھے یا جو بھی ان آفیشلی ظاہر ہے، ویسے تو PTI اسمبلی میں نہیں ہے. تو ان میں جو 4 تھے وہ، اور ایک کیو لیگ کا ان آفیشلی کیو لیگ کا، ویسے وہ بھی آزاد تھا، تو گویا 5 کا اضافہ ہوا، جس میں سے یہ ایک دلچسپ بات ہوگی کہ وہ 5 جو ہیں ان میں سے ایک شخص ہے ظہور قریشی، NA 152 خانے وال 3 سے MNA ہے، اور وہ زین قریشی کا کزن ہے، یعنی شاہ محمود قریشی اس کا انکل ہے. اور ظاہر ہے وہ اس والے سے اگر اس سے پوچھیں تو وہ یہی کہے گا کہ PTI کا. تو اورنگزیب کھچی صاحب ہیں ویاڑی سے، NA 165 ویاڑی 4 سے. ظاہر ہے ان کا بھی دعویٰ اس کے متعلق بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ یوتھیا یا PTI کا تھا، لیکن بہرحال وہ امینڈمنٹ کے حق میں ہوا. اس طرح 2 اور تھے، انہوں نے بھی آزاد الیکشن لڑا تھا، عثمان علی NA 142 سائیوال 1، اور مبارک زیب NA 8 باجوڑ سے تھے انہوں نے. اور ایک صاحب ہیں محمد الیاس چودھری محمد الیاس، یہ گجرات 4 یعنی NA 71، یہ عابد اللہ جو MNA تھے نا نون لیگ کے، ان کے مقابلے میں انہوں نے الیکشن جیتا تھا. یہ بھی آزاد تھے ٹیکنیکلی الیکشن میں. ویسے PMLQ خاص طور پر پرویز علیہ گروپ کی گویا بظاہر ان کی اس سے الائنمنٹ تھی، لیکن اب ظاہر ہے پرویز علیہ بھی خاموش ہے اور یہ بھی خاموش ہے. تو بہرحال یہ لوگ تھے 225 جنہوں نے حق میں ووٹ دیا، 12 مخالفت میں آئے، اور باقی جو ہیں وہ یوتھیاپا کے لوگ جو ہیں وہ واک آؤٹ کر گئے. اب اس کی فیچرز کیا ہیں؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان، پہلے تو ان کے ویریبل ٹرم ہوتی تھی، کسی کی 6 مہینے، کسی کی 2 مہینے، کسی کی 3 سال، کسی کی ایون 4 سال، یعنی جتنا بھی 65 ایئرس کی ایج اچیو کرنے سے پہلے ٹائم ہوتا جب وہ چیف جسٹس بنتے، وہ ان کی مدت تھی. اب چیف جسٹس کی مدت نیسیسریلی 3 سال ہوگی، لیکن ریٹائرمنٹ کی عمر پھر انہوں نے 65 ہی رکھی ہے. اب یہ اس میں کنفیوژن ہے کیونکہ وہ ٹیکسٹ ایگزیکٹ پورا مجھے نہیں مل سکا کہ اگر ایک بندہ چیف جسٹس بنتا ہے اور وہ 65 ہونے سے پہلے 2 مہینے بنتا ہے تو پھر 3 سال، اس کا مطلب اس کی ریٹائرمنٹ ایج پھر بڑھ جائے گی. اسی طرح زیادہ اغلباً اس طرح ہوگا. جیسے آرمی چیف ہے، ویسے تو لیفٹیننٹ جنرل ایک خاص عمر پر ریٹائر ہوتے ہیں، لیکن اگر آرمی چیف بن جائے تو 3 سال آٹومیٹک وہ بڑھ جائے گی. تو اسی طرح چیف جسٹس 3 سال کے لیے ہوگا. اور چیف جسٹس بنے گا کیسے؟ وہ جو ایک پارلیمان کی کمیٹی ہوگی، پارلیمنٹری کمیٹی یا پارلیمنٹری جوڈیشل کمیٹی، وہ جو ہیں کمیٹی جو ہے اس کے 12 ممبرز ہوں گے، 8 قومی اسمبلی کے ممبر ہوں گے، 4 سینٹ سے ہوں گے. وہ نام تجویز کرے گی. 3 سینئر موسٹ ججز جو سپریم کورٹ میں، ان میں سے کسی ایک کا کس کو چیف جسٹس بنایا جائے. پرائم منسٹر کے پاس جائے گا، آگے پھر ظاہر ہے جو پروسیجر ہے پریزیڈنٹ کے پاس. اگر وہاں سے ریفیوز ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرا نام بھیجے گی انہیں 3 میں سے، تیسرا الٹیمیٹلی ان تینوں میں سے جو قبول ہوگا. لہذا اب ایک اس میں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بات میتھمیٹیکل نہیں رہے گی کہ کیلکولیٹر رکھ کر کے فلاں دن فلاں ریٹائر ہونا ہے، اس کو اب بھرتی کر لو، یہ اس کی سینیرٹی اس طرح مینیج کرو کہ یہ اس کے بعد بنے، جس طرح یہ ٹھگ جوڈیشل گروپ کرتا تھا کہ اپنی ہی چیمبر سے بندے لے آتے تھے، ان کو اس طرح ایلیویٹ کرتے تھے سپریم کورٹ میں کہ کیلکولیٹ باقاعدہ کر کے فلاں دن فلاں ریٹائر ہونا ہے اور اس وقت یہ سینئر موسٹ ہوگا اور وہ یہ چیف جسٹس بن جائے گا. اس طرح گویا ایک پاکستان پر ایک قبضہ گروپ، ایک ٹھگش قبضہ گروپ جس میں وکلاء کچھ مخصوص چیمبرز کے اور ججز جو ہیں ان کی ملی بھگت تھی.
لہذا یرغمال بناتے تھے پاکستان کو. اب کیونکہ ان تینوں میں سے انسرٹنٹی ہوگی کہ کس نے بننا ہے، اب اس طرح وہ مینج کرنا ممکن نہیں رہے گا. لہذا یہ ہے پہلے سینئر موسٹ کا نام لے کر اس کو بناتے تھے، اب یہ پارلیمانی کمیٹی تجویز دے گی. اب دوسری جو اس میں خاصیت ہے یعنی فیچر جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا جائے گا سپریم کورٹ میں، اس طرح ہائی کورٹس میں بھی کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائے جائیں گے جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز کو ٹیک اپ کریں گے، تاکہ وہ ایکسکلوسیولی ان ایشوز کو ٹیک اپ کریں، اور باقی جو اوور آل کورٹس ہیں، کورٹ کے باقی ججز ہیں، سب بھی کانسٹیٹیوشن میٹرز کو ایک ایک لے کر نہ بیٹھے رہیں، اور جو روٹین کا جوڈیشری کا کام ہے وہ سفر کرتا رہے، اور ہزاروں لاکھوں پینڈنگ کیسز رہیں، لوگ یعنی 20 سال ویسے ہی فیصلہ ہونے کا انتظار کرتے رہیں اور کال کوٹری میں رہیں. تو یہ ایک حماقت جو ہے وہ ختم ہوگی. اور تیسرا فیچر جو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک روٹین میٹر ہے کہ جو بھی بینچ کا سینئر موسٹ جج ہوگا وہی پریزائڈ کرے گا. یہ کم و بیش پہلے بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اب جو چوتھا فیچر وہی پارلیمانی کمیٹی والا، وہ پہلے بات ہوگی. اس طرح جو ایک ہوگا ادارہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، پہلے بھی ہے، اس میں اس کی ساخت پہلے ڈفرینٹ ہے، اب نسبتاً ڈفرینٹ ہوگی. اس کے ٹوٹل ممبر جو ہیں وہ ہوں گے جی تقریباً 11 کے قریب. اس میں ایک تو چیف جسٹس ہوگا اور 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے، ایک بار کا پاکستان بار کونسل سے نمائندہ ہوگا، ایک اٹارنی جنرل ہوگا، اور 4 جو ہیں وہ ریپریزنٹیٹیوز قومی اسمبلی اور سینٹ سے ہوں گے. قومی اسمبلی سے جو ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس ایک نامینیٹ کرے گا، اس طرح پوزیشن لیڈر ایک نامینیٹ کرے گا، اس طرح سینٹ میں بھی. اور یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے یہ پرفارمنس جو ہے ان کی ایویلیویٹ کرے گا، رپورٹ دے گا، کوئی کنسرن سپریم جوڈیشل کونسل کو سبمٹ کرے گا. اس طرح جو ربا کے متعلق ہے کہ وہ بیسٹ ایفرٹ کی جائیں گی. جنوری 1 2028 تک پاکستان میں ربا کا سسٹم انٹینڈڈ ہے کہ وہ ختم کر دیا جائے گا. لہذا یہ صورتحال. اب اس کو مینج الٹیمیٹلی یعنی اب دیکھیں کہ مولانا صاحب، بات اگر لمبی ہوگی تو معذرت چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب جو بظاہر لگتا تھا کہ اتنا سماب صفتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ شاید وہ نہیں آئیں گے، اور وہ اپنے جو ان کو گالی گلوچ کیا کرتے تھے، تضحیق کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ باہم شیر و شکر تھے، تو وہ کیسے آ گئے؟ ایک تو یہ حسن ظن ہے، جیسے میں پہلے بھی عرض کرتا تھا کہ وہ ایک جہاندیدہ آدمی ہیں، وہ نہیں چاہیں گے کہ یوتھیاپا جو ہے وہ پاکستان میں دوام حاصل کرے. الٹیمیٹلی وہ آ جائیں گے، اور وہ آ گیا. لیکن دوسری بھی ویرینس ہیں، اور ایک ویرین یہ ہے کہ حکومت نے بیسٹ ایفرٹ کی ان کو اکاموڈیٹ کرنے کی، ان کی تجاویز لیں اور ان کی تجاویز کو انکارپوریٹ کیا گیا، اور اپنی تجاویز ان کے کہنے پر وزڈرا بھی کی اور ٹائم بھی دیتے رہے. تو لیکن پھر بھی وہ ریلیکٹنٹ تھے. تو اب یہ بھی شنید ہے کہ ان کے بھی سینیٹرز جو ہیں وہ گویا حب الوطنی کا مظاہرہ کرنے والے تھے، تو وہ سیانے رہے ہیں مینگل کے مقابلے میں کہ وہ پیچھے رہ جاتے اور امینڈمنٹ تو پھر بھی پاس ہو جاتی، تو اس طرح ان کے پاس کیا بچتا. لہٰذا جو بھی صورت ہو، بہرحال دیر آئے درست آئے، آل از ویل دیٹ اینڈس ویل، جو بھی جس کا انجام بخیر ہو وہ خیر ہی ہوتی ہے. تو بہرحال مولانا کو خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں اس حوالے سے. اس طرح مینگل صاحب کے 2 حضرات جو ہیں وہ کیوں آئے؟ ظاہر ہے وہ ویسے یہ کوئی عام طور پر جو سینٹ میں لوگ ہوتے ہیں یا مخصوص سیٹوں پر قومی اسمبلی میں ہوتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ کوئی فعال ایکٹیو سیاستدان نہیں ہوتے، اکثر و بیشتر اسپانسرڈ ہوتے ہیں یا وہ ڈیپ پاکٹ والے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے ایون ایم این ایز بھی جو بنتے ہیں یا جینونلی الیکٹڈ ہوتے ہیں، دوسرے لفظوں میں ان کو بھی بعض پارٹیاں تو سمپلی کیش سے ہی دیتی ہیں ٹکٹ، جیسے نیازی قذاب نے ایون وہ الیکشن جو ہوا بھی نہیں اس میں بھی اربوں روپیہ بنائے. ہمارے علاقے کے ایم پی کا کینڈیڈیٹ جو اس وقت تھا اس کے متعلق یہی جنرلی سمجھا جاتا ہے کہ 5 کروڑ اس نے ڈونیٹ کیے تھے، ڈونیٹ کی گویا قیمت دی تھی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ
جب پیسے دے کر آپ نے سینٹ کا ٹکٹ لینا ہے یا قومی اسمبلی کا، خاص طور پر سینٹ کا یا مخصوص سیٹیں جو قومی یا باقی اسمبلیوں میں ہیں، تو ظاہر ہے جب ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو وہ کوئی بہت زیادہ جذباتی طور پر یا آئیڈیالوجیکلی تو لنکڈ نہیں ہوتے نا اس پارٹی سے، لہذا وہ ٹیمپٹیشن بھی ہو سکتی ہے، اپنی ان کی ذہنی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے کہ ملک کے مفاد میں یہ ہے یا ان کے ذاتی مفاد میں یہ ہے، پریشر ہو سکتا ہے کسی بھی حوالے سے۔ تو اسی حوالے سے مینگل صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کو ڈھونڈتے رہے اور وہ پارٹی جو ہے وہ اپنے حق میں ووٹ دے دیا۔ تو جب وہ آپ کو پتہ ہونا کہ جو آپ کے پاس ٹولز ہیں وہ ایسے ہی ہیں، تو پھر ان کے ساتھ بندہ خود بھی لگ جاتا ہے کہ اپنی عزت ہی تھوڑی رہ جائے۔ اب اس ایفرٹ میں عزت سادات بھی گئی، تو یہ صورتحال ہے۔ اب اس سے فوائد کیا حاصل ہوں گے؟ اس سے فوائد ظاہر ہے یہ حاصل ہوں گے کہ فی الحال یوتھیاپے کا جو سانپ ہے اس کا زہر نکلا ہے۔ یہ جو 8 گٹھ جوڑ بنا کر گویا پوڈلز بیٹھے ہوئے تھے نیازی قذاب کو پروموٹ کرنے کے لیے اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ بن کے، وہ بہرحال پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کر سکیں گے، اور اس کا امیڈیٹ نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نجیب اختر اور منیب اختر اور جو منصور ملنگ ہے، یہ تو ظاہر ہے اگر یا افریدی تیسرے نمبر پر ہیں وہ بن جاتے ہیں چیف جسٹس، تو انہیں بہرحال پھر شرمندگی ہوگی۔ ویسے تو بے شرم لوگ ہیں لیکن پھر بھی وہاں پر بیٹھیں گے تو ان کو ذلیل کیا جائے گا، ہو سکتا ہے وہ استعفیٰ دے دیں۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ قاضی فیضی صاحب جاتے ہوئے اور ان لوگوں نے جو حرکت کی ہے اس کا باقاعدہ ایک پروفائل بنا کر جا رہے ہیں کہ انہوں نے تمام کوڈ آف کنڈکٹس، رولز اور قانون اور آئین کو سبوٹاج کرتے ہوئے پہلے تو وہ فیصلہ دیا، اب فیصلے پر تو کسی کو ظاہر ہے اس طرح نہیں کیا جا سکتا، اس کے خلاف کارروائی بے شک وہ 100% غلط ہو فی الحال قانون کے مطابق، لیکن انہوں نے جو یہ نام نہاد وضاحتیں دی ہیں یا ایک گویا ضمنی فیصلے دیے ہیں، وہ بغیر کسی ہیئرنگ کے، بغیر نوٹس کیے ویسے ہی، اور ایون ایڈمنسٹریٹو یعنی چیف جسٹس یا جو ایک پراپر طریقہ ہے کہ ایک فائل جمع ہوتی ہے، یعنی پہلے اس سے ظاہر ہیئرنگ ہوتی ہے، اس سے پہلے کیس فکس ہوتا ہے، پارٹیز کو نوٹس جاتے ہیں، دلائل دیے جاتے ہیں، ڈسکس ہوتا ہے، فائل تیار ہوتی ہے، وہ جمع ہوتی ہے اس میں سپریم کورٹ کے ایڈمنسٹریٹو آفس میں، اور وہاں پھر ویب ماسٹر جو ہے وہ الٹیمیٹلی ایک خاص پروسیجر سے گزرتے ہوئے اس فیصلے کو ویب سائٹ پر ڈالتا ہے۔ لیکن یہ دونوں مرتبہ جو 12 جولائی کے فیصلے کی سپورٹ میں 8 ججوں نے حرکت کی ہے، ظاہر ہے قاضی صاحب نے اس کی وضاحت بھی طلب کیا ہے، اور پہلے یہ بات اسٹیبلش ہو چکی کہ انہوں نے فراڈ کیا ہے، یہ جیلی پروگرام بنایا ہے، ایسا کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی، کوئی نوٹس نہیں گیا، کوئی کیس فکس نہیں ہوا۔ تو دونوں صورتوں، یہ دو جو صورتیں ہیں، اس کو باقاعدہ ڈاکومنٹ کر دیا گیا۔ اب جو بھی چیف جسٹس بنے گا، ظاہر ہے امکان یہی ہے کہ افریدی صاحب بنیں گے، تو اگر وہ چاہے تو ان کو سپریم جوڈیشل کونسل میں بلا کر 8 کو فارغ کیا جا سکتا ہے، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہوگا۔ تو بات زیادہ لمبی ہوگی، بہرحال یہ پاکستان جو ہے محفوظ اب ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ ظاہر ہے جتنا بھی آپ فول پروف سسٹم لائیں نا، بہرحال انسانوں کی جو انٹیگریٹی ہے وہ عام ترین چیز ہے، اگر وہ بک جائیں یا وہ کسی خاص یوتھیاپ پہ یا انٹرنیشنل یا اندرون ملک بعض قوتوں کے اعلی کار کے طور پر کام کریں، یا انہیں خود اتنا طمع و لالچ ہو کہ وہ آئین اور قانون کو پرے رکھ دیں، تو پھر ظاہر ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال فی الحال یہ ہیجان، یہ جو کرائسس، ایک پرپیچول کرائسس رکھا ہوا تھا، اس سے جان چھوٹ جائے گی، اور پاکستان اکانومی کے حساب سے پہلے جو ہے وہ بہت اچھے ٹرینڈ شو کر رہے ہیں، اب سیاسی استحکام سے بھی پھر مزید بہتری پھوٹے گی، تو یہ یعنی بہت اچھا شگون ہے پاکستان کے لیے۔ یہ کم و بیش 10-12 سال کے ہجان کے بعد یہ صورتحال اب سٹیبل ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ جو ہے نا آنے والے دن وہ بہت خوش کن ہوں گے، اور یہ یوتھیاپا اور کتیاپا اور سیاپا جو ہے یہ اپنی موت مر رہا ہے اور مر جائے گا، اور پاکستان قائم اور دائم رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ خوش رہیں، اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔